عزیز طلبا، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب کی طرف سے بہت ہی اہم نظم مرغے مرحوم لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب سورج مکھی میں سے لی گئی ہے۔ یہ نظم بہت ہی اہم ہے، اس کے مشقی سوالات پر بھی نظر ڈالیں گے، جن میں سے کوئی نہ کوئی سوال اکثر امتحان میں آ جاتا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بند نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ اے میرے مرغے، میرے سرمایہ تسکین جہاں، تیری فرقت میں ہے بے رونق میرا سارا مکان۔ کون دے گا رات کے 12 بجے اٹھ کر اذاں، تیری فرقت میں یہ دل تڑپا جگر نے آہ کی۔ کھا گئی تجھ کو نظر شاید کسی بدخواہ کی۔ یہ بند نمبر 1 ہے۔ اس بند میں چند ایک مشکل الفاظ ہیں جو آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ جب تک آپ کو الفاظ کے معنی نہیں آئیں گے آپ تشریح کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو تشریح میں سب سے پہلے حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ حوالہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک نظم کا نام اور دوسرا شاعر کا نام۔ تو ہم اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کریں گے کہ یہ بند نظم مرغے مرحوم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر اسد جعفری ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے ہم اس بند میں اہم مشکل الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے سرمایہ۔ تو سرمایہ کا مطلب ہے دولت۔ کون سی دولت ہے؟ تسکین جان، ایسی دولت جو جان کو تسکین دے، راحت دے، سکون دے، وہ دولت جو دل اور جان کو سکون دے۔ سرمایہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دولت۔ بدخواہ ہوتا ہے برا چاہنے والا یا دشمن۔ فرقت جدا ہونا، جدائی۔ بے رونق بے لطف، افسردہ، بغیر چہل پہل ہونا۔ تو اس کی تشریح جو بند نمبر 1 ہے، اس کی تشریح اس طرح ہوگی کہ اسد جعفری پہلے بند میں کہتے ہیں کہ اے میرے مرغے، تو مجھے بڑا عزیز تھا اور تو میرے دل کا سکون تھا، تو میری جان کے لیے راحت کی ایک دولت تھا۔ تیری جدائی سے، تیرے چلے جانے سے اور تیرے رخصت ہو جانے کے بعد میرا مکان بے لطف اور افسردہ ہے۔ اب اس مکان میں کوئی چہل پہل نہیں ہے۔ اب کون رات گئے مجھے بیدار کرے گا اور کون مجھے جگایا کرے گا؟ پہلے تیری اذان سن کر میں جاگ جاتا تھا، اب مجھے کون جگایا کرے گا؟ میرا دل تیرے لیے بے قرار اور بے چین رہتا ہے، میں ہر وقت تیری یاد میں آہیں بھرتا رہتا ہوں۔ تڑپنا ہوتا ہے آہیں بھرنا، بے چین ہو جانا۔ یہ دل تڑپا جگر نے آہ کی، یعنی میرا جو دل ہے نا، تیری یاد میں ہر وقت، فرقت کہتے ہیں جدائی کو، تیری جدائی میں، تیرے چلے جانے کے بعد، تیرے مرنے کے بعد میرا دل ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ اس میں ایک ایسی بے قراری ہے، بے چینی ہے کہ ہر وقت یہ آہیں ہی بھرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو اس نے کھا گئی تجھ کو شاید کسی بدخواہ کی۔ تو اس مصرے میں جو آخری مصرع ہے، اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ شاید کسی برا چاہنے والے دشمن کی تجھے نظر لگ گئی ہے، جو مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یعنی میں تیری جدائی میں غمگین رہتا ہوں، پریشان حال ہوں۔ تو یہ ہے بند نمبر 1 کی تشریح۔ تو یہ بند نمبر 2 اس طرح شروع ہوتا ہے کہ تجھ کو لایا تھا
کراچی سے کہ پالوں گا تجھے، مشرقی آداب کے سانچے میں ڈھالوں گا تجھے، مفت خوروں کی نگاہوں سے بچا لوں گا تجھے، تجھ پہ لیکن موت کے دل دوست سائے چھا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو حوالہ نوٹ کرنے کے بعد آپ شاعر کے جو احساسات ہیں، جو اس کے جذبات ہیں، اس کا جو مرغہ ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کو مر گیا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کی جدائی میں اب وہ بے چین ہے۔ اب اس کا ماضی یاد کر رہا ہے کہ میں تو تجھے بڑے ہی شوق سے، اے میرے مرغے، میں تجھے بڑے ہی شوق سے دور دراز یعنی کراچی سے یہاں لے کر آیا تھا، اپنے گھر لے کے آیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کیسے دن آنے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کراچی سے تجھے بڑی مشکلات اٹھا کر یہاں لے کر آیا تھا، کہ میری خواہش تھی کہ میں تجھے پالوں گا، تیری پرورش کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں تجھے مشرقی آداب یعنی مشرق کے طور طریقے، مشرق کے زندگی گزارنے کے انداز تجھے سکھاؤں گا، اور سانچے میں ڈالوں گا تجھے، یعنی میں تجھے خوشقطع بناؤں گا، تجھے خوبصورت بناؤں گا، تجھے سڈول اور خوبصورت جسم والا بنا دوں گا، تیری اتنی خدمت کروں گا کہ تو بہت ہی خوش شکل لگے گا، تو بڑا ہی خوشقطع نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا مفت خوروں کی نگاہوں سے بچا لوں گا تجھے، اور میں تجھے اس قدر دوسروں سے بچا کر رکھوں گا، یعنی مفت خور ایسے لوگ جو مفت کھانے والے ہیں، مراد چوروں سے بچا کے رکھوں گا، ان کی نظروں سے تجھے میں محفوظ کر کے رکھوں گا۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ میں تجھے کسی کے ہاتھ نہ چڑھنے دوں، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچنے دوں، لیکن یہ عجب بات ہے کہ تجھ پہ لیکن موت کے دل دوست سائے چھا گئے، لیکن یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے، دل دوست تکلیف دینے والے، لیکن کیا ہوا کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا، اور تجھ پر تکلیف دہ آثار دیکھ کر میرا دل اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا کہ تیری موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی نے کہا ہے کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، حسرت افسوس۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے یہ دیکھا ہے واوین میں یہ جو آخری مصرع ہے نا، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، آخری مصرع واوین میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کسی کی نظم کا یہ مصرع نقل کر کے اسد جعفری نے بند نمبر 2 میں لکھ دیا ہے کہ تیرے ساتھ تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسے کہ کوئی پھول بغیر کھلے ہی مرجھا جاتا ہے، گنچے یعنی ایسی کلیاں جو پھول نہ بن پائیں، بن کھلے مرجھا جاتی ہیں، جو بن کھلے مرجھا گئی ہیں۔ تیرا تو حال بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کی جوانی کی بہار بھی نہ دیکھی، اور بالکل ان پھولوں ان کلیوں کی طرح ہی تیرا حال ہے کہ وہ پھول نہ بن سکے، مراد وہ بھی بہار کا موسم نہ دیکھ سکے، وہ جو گنچے ہیں، وہ جو کلیاں ہیں، وہ بھی بہار تک نہ پہنچ سکیں اور پھول بننے سے پہلے ہی مرجھا گئیں۔ اسی طرح تجھ پر بھی، تیری زندگی میں بھی موت کے سائے بہت جلد ہی آ گئے، اور تو بھی وقت سے پہلے ہی مر گیا اور مجھے چھوڑ گیا۔ تو یہ جو سوال اس میں آ جاتا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کی مشق میں لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل بند کو نثر میں تبدیل کر کے لکھیں، اور اس بند کا آخری مصرع ضرب المثل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی لکھ کر اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ضرب المثل بن گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، یعنی جوانی آنے سے پہلے ہی اس مرغ کی موت واقع ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا کہ کوئی
جوانی تک پہنچ ہی نہ سکے اور وہ وقت سے پہلے ہی مرجھا جائے. یعنی ایسا پھول جو وقت سے پہلے ہی مرجھا جائے، یا ایسا وجود جو اپنی جوانی کے دن یعنی جوانی کی بہار کو ہی نہ دیکھ پائے اور وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر لے. یعنی موت اس پر آ جائے اور وہ وقت سے پہلے اس جہان سے رخصت ہو جائے. تو یہ مراد یہ ہے کہ اس میں اسد جعفری نے بہت زیادہ غم کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد آگے ہے، آخری بند ہے کہ اے میرے مرغے تمہارے تذکرے ہوں گے یہاں، میں بنا دوں گا تمہاری ہر ادا کو جاوداں. ہو مبارک تم کو مرغے گوشائے باغے جنا، میں تمہاری یاد سے قلب حزین بہلاؤں گا. گھر کے آگے میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا. تذکرے یعنی ذکر کرنا، ادا زندگی گزارنے کا طریقہ یا انداز، جاوداں یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی بات، مبارک برکت والی یا بابرکت، قلب حزین غمگین دل، دکھی دل، بہلاؤں گا تسلی دینا، تشفی دینا، یا اس کی یہ بند نظم مرحوم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر کا نام اسد جعفری ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کی تشریح نوٹ کر لیں. اسد جعفری اس بند میں کہتے ہیں کہ اے میرے مرغے، تیرے اس جہان سے چلے جانے کے بعد میں تیری باتوں کو یاد کروں گا اور تیری زندگی کے واقعات کے تذکرے کرتا رہوں گا. یعنی میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. میں تیری ہی باتوں کو دہرائے جاؤں گا، تیری باتوں کو بیان کروں گا، تیرے تذکرے ہوتے رہیں گے. میں بنا دوں گا تمہاری ہر ادا کو جاوداں. جاوداں ہمیشہ زندہ رہنے والی، ادا انداز زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو میں تیری زندگی کی ہر ادا کو، ہر انداز کو اتنا بیان کروں گا، لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اتنا زیادہ میں پیش کروں گا، تذکرے کروں گا کہ تیری ہر ایک ادا، تیرا ہر ایک انداز ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا. اور اس کے بعد وہ خواہش کا اظہار کہا ہے، ہو مبارک تم کو مرغے گوشائے باغے جنا. تو گوشہ کہتے ہیں کونے کو. ٹھیک ہے، گوشہ کونا. اور شاعر کہہ رہا ہے کہ باغے جنا جنت. ٹھیک ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تجھے یہ دعا دیتا ہوں کہ تجھے اللہ تعالی جنت کا کوئی ایک باغ کا حصہ عطا کر دے جو تیرے لیے بابرکت ہو. یعنی ایک معصوم سی خواہش ہے اسد جعفری کی، جو کہ ظاہری بات ہے اس کا بہت ہی پیارا اور بڑا ہی عزیز وہ مرغ ہے، جس کے مرنے کے بعد وہ اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کر رہا ہے. میں تمہاری یاد میں اپنے دکھی دل کو کس طرح تسلی دوں گا، اپنے دکھی دل کو کس طرح میں خوش رکھ پاؤں گا. میں تجھے یاد کرتا رہوں گا، میں تیری قبر اپنے گھر کے سامنے بنواؤں گا. مرکزی خیال ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں مزید آپ کو کھول کے بیان کر دوں گا. سوال یہ آ بھی جاتا ہے کہ اس کا جو آخری مصرع ان سے ہے نا، وہ اس کو یہ مشق میں لکھا ہوا ہے کہ ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی لے کر اپنے جملے میں استعمال کریں. اور میں نے اس کی تفسیر آپ کو ساری بتا دی ہے، مزید آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ بعض لوگوں کو قدرت اتنا وقت ہی نہیں دیتی، وقت نہیں ملتا بعض لوگوں کو کہ وہ جوانی یا شباب کے دن دیکھ سکیں. وہ اس دنیا سے بہت پہلے ہی چلے جاتے ہیں.
گویا وہ ایسی کلیاں ہوتی ہیں جو کہ پھول نہیں بن پاتی اور وقت سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کو مزید بیان کر دیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ساقی مصرع کی اہمیت کیا ہے۔ تو اصل میں وہ شاعر نے، اسد جعفری نے جو یہ بیان کیا ہے اس ملک کے لیے شاید اس کے جذبات ہیں، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے جو کہ یعنی آپ حقیقی رنگ میں دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ بعض لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا، بعض لوگوں کو قدرت اتنی مہلت نہیں دیتی کہ وہ لمبا عرصہ جی سکیں، بلکہ وہ جوانی یا شباب کے دن جو ان سے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو مرکزی خیال آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ اسد جعفری کی جو یہ نظم مرغ مرحوم دراصل پالتو جانوروں سے ہونے والی محبت اور لگاؤ کی عکاسی نہایت منفرد انداز میں کرتی ہے۔ یعنی اس میں شاعر نے بڑے ہی منفرد انداز سے پالتو جانوروں سے محبت اور لگاؤ کی مختلف کیفیات، احساسات اور جذبات کو بیان کیا ہے، اور یہ احساس دلایا ہے کہ پالتو جانور بھی ہمارے لیے گھر کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں ہمارے معاشرے کی حقیقت کو بڑے خوبصورت اور انوکھے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہم اپنے جانوروں سے بے حد مانوس ہوتے ہیں، ہم یعنی مانوس ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، بڑی محبت ہو جاتی ہے جانوروں سے۔ تو ان سے قلبی تعلق کے نتیجے میں، یعنی قلبی تعلق یعنی دل کا تعلق، قلب دل کو کہتے ہیں، قلبی تعلق کے نتیجہ میں ہم ان کی جدائی برداشت نہیں کر پاتے، جیسا کہ اس نظم میں شاعر نے اپنے ملک سے محبت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ پہلا، دوسرا اور آخری بند کی جو تشریح بیان کر دی ہے آپ کو اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو کہ اسے اچھی طرح یاد کر دیں اور یاد کریں، اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ جو اردو کی کلاس ہم نے اب اس کا آغاز کر دیا ہے، اور سب مل کے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے سے اس کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹس بھی کریں، اور محنت کریں اور کوشش کریں کہ اس کو بار بار سنیں اور سن کے لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کو چیک بھی کریں کہ کیا آپ نے درست لکھ لیا ہے، جو آپ نے سنا ہے کیا آپ کے مطابق آپ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔